آج شریف کی محفل ہو، 11ویں شریف کی محفل ہو، لنگر کی ترتیب ہو، تو اس میں کیا کریں گے، جب کھانے کی دعا پڑھائیں اور ساتھ ساتھ کیا کریں، ساتھ ہی اعتکاف کی نیت بھی کروا لیں، کیونکہ جب تک اعتکاف کی نیت نہیں ہوگی نا مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں ہوگا، اور ایک جائز کام کے اندر ناجائز کام ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں کیا کوشش کرنی ہے، ہر کام جب بھی مسجد میں داخل ہو اپنی عادت کا حصہ بنائیں، جیسے ہی داخل ہو تو کیا کریں، اعتکاف کی نیت کریں. نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. منقول ہے ایک شخص کو انتقال کے بعد اس کے پڑوسی نے جب جنت میں دیکھا تو پوچھا یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ اس نے بتایا میں ایک دینی اجتماع میں شریک ہوا، وہاں ایک محدث صاحب یعنی علم حدیث کے ماہر عالم نے دوران بیان فرمایا کہ جو شخص رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ سنتے ہی میں نے فوراً بلند آواز سے درود پاک پڑھا. مجھے دیکھ کر اجتماع میں شریک دوسرے لوگ بھی اونچی آواز سے درود پاک پڑھنے لگے. بس یہی نیک عمل یعنی اونچی آواز سے درود پاک پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری اور تمام شرکائے اجتماع کی مغفرت فرما دی. نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو محبو پاؤ گے جنت میں، گھر درود پڑھو خدا تو بھیجے ہے صلو وسلمو کا خطاب، تم ایسے بیٹھے ہو کیوں بے خبر درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. تو بیان سننے سے پہلے ظاہر بات ہے بیان سننے ہی آئے تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اور جس کی نیت بنے وہ انشاءاللہ بھی کہتا جائے. مثلا رضائے الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا. صلو علی الحبیب. پیارے پیارے اسلام بھائی، ہم عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں آج حاضر ہے. ہر جمعرات کو ہوتا ہے ہفتہ وار اجتماع. یہ 12 دینی کاموں سے ایک اہم ترین دینی کام ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامن برکاتہم عالیہ نے جب دعوت اسلامی کا دینی کام شروع کیا تو سب سے پہلے اسی دینی کام یعنی ہفتہ وار اجتماع سے آغاز کیا. دعوت اسلامی کا پہلا ہفتہ وار اجتماع گلزار حبیب مسجد سولجر بازار گلستان شفیع اوکاڑوی کراچی میں ہوا. اللہ پاک نے اس میں برکت عطا فرمائی. یہ اجتماع بڑھتا چلا گیا. اب الحمدللہ ملک و بیرون ملک ہزاروں مقامات پر ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوتے ہیں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس پہلے دینی کام یعنی ہفتہ اجتماع کی بہت برکات ہیں. اس ہفتہ اجتماع سے مدنی قافلے تیار ہوتے ہیں، اس سے مبلغین تیار ہوتے ہیں. اس کی برکت سے دعوت اسلامی کو افرادی قوت نصیب ہوتی ہے. پھر یہ دینی کام بڑھتے بڑھتے آج الحمدللہ دنیا بھر میں پہنچ چکا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتہم عالیہ نے 14 دسمبر تا 14 جنوری جو مہینہ چل رہا نا 14 دسمبر تا 14 جنوری یہ پورا مہینہ ماہ ہفتہ وار اجتماع منانے کا فرمایا. کیسے کہ ویسے تو جاتے ہیں پورا سال ہفتہ اجتماع میں، لیکن اس کو بالخصوص کیا کرنا ہے ایونٹ کے طور پہ لینا ہے. اگر آگے سستی ہو رہی تھی پورا سال میں، کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا، تو ان 4 ہفتہ اجتماع میں تو بالخصوص کیا کرنا ہے، ناغا نہیں کرنا.
تو آج کے الحمدللہ ہمارے اجتماع کا جو بیان ہے اس کا موضوع ہے دینی اجتماعات کی برکات۔ آئیے سنتے ہیں۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف میں روایت ہے، مسجد نبوی شریف کا مبارک مقام تھا۔ نبیوں میں سے سب سے بڑے خطیب امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی حاضر تھے۔ ایک اجتماع یا حلقے کی صورت میں درس و بیان، ذکر، اذکار کا سلسلہ جاری تھا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ شاعر نے کیسا ہی نقشہ کھینچا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ خیر، راوی کہتے ہیں محفل نور سجی ہوئی تھی کہ اتنے میں 3 شخص وہاں سے گزرے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں محفل نور جاری ہے، سرکار علی وقار مکی مدنی کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ رضوان کی تربیت فرما رہے ہیں، تو ان میں سے ایک شخص تو اپنے رستے چلا گیا، باقی 2 مسجد میں حاضر ہوئے۔ ان 2 میں سے ایک نے خالی جگہ دیکھی تو آگے بڑھ کر وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرے کو کوئی جگہ نہ مل سکی تو یہ سب سے آخر میں بیٹھ گیا۔ جب پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم درس و بیان وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو فرمایا، کیا میں تمہیں 3 لوگوں کے متعلق خبر نہ دوں؟ ان میں سے ایک نے اللہ پاک کے حضور پناہ لی تو اللہ پاک نے اسے پناہ عطا فرمائی، دوسرے نے حیا کی تو اللہ پاک نے بھی اس سے حیا فرمائی، اور تیسرے نے منہ موڑا تو اللہ پاک نے بھی اس سے اعراض فرما لیا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کا معنی یہ ہے کہ ان 3 لوگوں میں سے پہلے صحابی نے مجلس مبارک میں مسجد نبی شریف میں جو سجی ہوئی تھی اس میں جگہ ڈھونڈنی چاہیے، تو اللہ پاک نے انہیں اپنے محبوب کے قرب میں جگہ عطا فرمائی، یا یہ مطلب کہ اس کے نیک عمل کی برکت سے روز قیامت انہیں عرش کے سائے میں جگہ عطا ہوگی۔ یعنی جن کو آگے جگہ ملی نا، انہوں گیپ دیکھا، گیپ کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ پہلا واقعہ ان کے بارے میں۔ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے حیا کی کہ آپ بیان فرما رہے تھے، لہٰذا یہ پیچھے ہی بیٹھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے میں مصروف ہو گئے۔ اس ادب کی برکت سے اللہ پاک نے بھی ان سے حیا فرمائی، یعنی ان پر رحم فرمایا اور گناہوں کی معافی عطا فرمائی۔ اور تیسرا شخص جو شاید منافق تھا، اس نے بغیر کسی مجبوری کے دینی اجتماع سے منہ پھیرا، یعنی وہ اندر نہیں آیا، بغیر کسی مجبوری کے دینی اجتماع سے منہ پھیرا۔ اس کی نحوست یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے اس سے اعراض فرمایا، یعنی رحمت سے محروم کر دیا۔ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، اس حدیث پاک سے ہمیں کیا کیا سبق ہے؟ جو ہم نے 3 لوگوں کے بارے میں سنا، اس سے ہمیں کیا کیا سبق ملے؟ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مسجد میں دینی حلقے، محافل یا اجتماعات سجانا مستحب، یعنی ثواب کا کام ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی مجلس جہاں علم دین سیکھا یا سکھایا جا رہا ہو، اس مجلس میں حاضر ہونے والا اللہ پاک کی حفاظت اور اس کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور یہ وہی خوش نصیب ہے جس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ مزید اس حدیث پاک میں دینی اجتماعات، محافل اور علم دین سیکھنے سکھانے کے حلقوں سے متعلق ہمیں 3 اہم آداب بھی سکھائے گئے۔ آئیے وہ سنتے ہیں، وہ 3 آداب کیا ہیں؟ ہم نے حدیث پاک سنی،
اب اس کی شرح میں جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ آگے اس سے ہم نے کیا سبق لیا؟ نمبر 1، خالی جگہ پر کریں۔ کیسے؟ جب بھی دینی اجتماع، محفل یا علم دین سیکھنے سکھانے کے حلقے میں حاضری کی سعادت ملے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو مبلغ کے قریب ہو کر بیٹھے تاکہ اس کی بات آسانی سے اور پوری توجہ سے سن کر سمجھ سکے۔ اور اگر اجتماع گاہ میں، محفل میں، دینی حلقے میں جگہ خالی ہو تو اسے پر کر لینا چاہیے۔ دیکھیے کہ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل نور میں آنے والے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ فلاں جگہ خالی ہے، وہ وہاں جا کر بیٹھے۔ ان کے متعلق آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس نے اللہ پاک کے حضور پناہ چاہی، اللہ پاک نے اسے پناہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی دینی اجتماعات میں، محافل میں، علم دین کے حلقوں میں حاضری ہو تو بکھر کر نہ بیٹھے۔ جہاں جگہ خالی ہو اٹھ کر، چل کر، آگے بڑھ کر اس جگہ کو پر کر سکتے ہیں۔ بکھر کر بیٹھنے میں اندیشہ ہے کہ اس کی نحوست سے دل دور ہوں گے۔ مل کر قریب قریب ہو کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں بھی ملیں گی، اور جو علم کی باتیں بیان ہو رہی ہوں انہیں سننے سمجھنے بھی آسانی رہے۔ یعنی قریب بیٹھیں گے تو سیکھنے میں بھی آسانی ہے، قریب بیٹھیں گے سمجھنے میں بھی آسانی ہے، قریب بیٹھیں گے تو زیادہ توجہ بھی رہے گی۔ پیچھے بیٹھیں گے تو ظاہر بات ہے کوئی آگے سے گزر جائے گا، کوئی پیچھے سے گزر جائے گا، تو اس کی وجہ سے توجہ بڑھ جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ دوسرا پوائنٹ اس کے اندر، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ اس حدیث پاک سے دینی اجتماع یا محفل وغیرہ کا دوسرا ادب یہ سیکھنے کو ملا کہ جب اجتماع یا محفل میں پہنچے اگر اس وقت آگے جگہ نہ ہو تو سٹیج کے قریب بیٹھنے کی حرص میں دوسروں کی گردنیں پھلانگنے کے بجائے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر گردنیں پھلانگیں گے، دھکے دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس سے ایک تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کا سخت اندیشہ ہے، دوسرے نمبر پر اجتماع یا محفل کا ماحول بھی خراب ہو سکتا ہے۔ کیا چاہیے؟ پیچھے سے آئے، آگے جگہ ہے ممبر کے پاس لیکن اتنے لوگوں کو پھیلا کے آنا ہے تو کیا کریں گے؟ جہاں جگہ ملے گی وہیں بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جمعہ المبارک میں لوگ پہلی صف حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو گردنوں کے اوپر پھلانگ کے جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جہنم کی طرف پل بنایا اس نے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، اور جمعہ کے دن اگر آپ نے پہلے آنا ہے تو پہلے جگہ حاصل کرنے کے لیے پہلے آ جائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ وہ صحابی جنہیں محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے جگہ نہ ملی تو وہ حیا کرتے ہوئے پیچھے ہی بیٹھ گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے حیا کی تو اللہ پاک نے اس سے حیا فرمائی، یعنی اس پر رحمت فرمائی اور اسے معاف فرما دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اہم بات جو اس حدیث پاک سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل کے قریب سے گزرنے والے 3 شخص تھے۔ ان میں سے 2 بارگاہ رسالت میں آ کر بیٹھ گئے، مگر ایک شخص جو شاید منافق تھا، اس کی کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، کوئی عذر بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل میں بیٹھنا گوارا نہ کیا، تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس نے منہ موڑا تو اللہ پاک نے بھی اس سے اعراض فرمایا۔ اللہ، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ بعض دفعہ دل میں خیال آتا ہوگا کہ ہفتہ وار اجتماع میں جانا، شب برات یا بڑی رات کی محفل میں جانا کون سا فرض واجب ہے، لہذا نہ بھی کہ تو خیر ہے، یہ ایک شیطانی وار ہے۔
یاد رکھیے یہاں دو چیزیں، ایک ہی کسی عمل کی سنگینی اور ایک ہے اس عمل کی نحوست، ان دونوں میں بعض دفعہ ڈفرنس ہوتا ہے۔ اب دیکھیے دینی اجتماع جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی سنائی جاتی ہوں، علم دین سیکھا سکھایا جاتا ہو، اخلاق و کردار کی اصلاح کی بات ہوتی ہو، قبر و آخرت کی فکر دلائی جاتی ہو، محبت الہی اور عشق رسول کی باتیں ہوتی ہوں، ایسی محافل اور دینی اجتماع میں جانا اگرچہ فرض واجب نہیں، اگر کوئی ایسے دینی اجتماع میں شرکت نہیں کرتا اگرچہ اسے گنہگار نہیں کہا جائے گا، مگر اس کی نحوست پر ذرا غور تو فرمائیے کہ وہ شخص جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے محفل بارے میں بلا عذر شریک نہیں ہوا، منہ پھیر کر چلا گیا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس نے منہ موڑا تو اللہ پاک نے بھی اس سے اعراض فرمایا۔ یہ ہے دینی اجتماعات سے منہ موڑنے کی نحوست۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو عالم دین کی خدمت میں حاضری سے اعراض کرتا ہے اللہ پاک اس سے اعراض فرما لیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دینی اجتماع سے اعراض نہ کریں۔ اعراض کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے دل پھیر لینا۔ صلو علی الحبیب۔ ہوتا ہے کہ میں بھی اجتماع میں شرکت کروں مگر کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، کوئی عذر ہوتا ہے جس کے سبب آدمی دینی اجتماعات میں شرکت نہیں کر پاتا، یہ جدا بات ہے۔ لیکن دینی اجتماعات سے دل ہی پھیر لینا، حالانکہ دل پھیرنے کی کوئی شرعی وجہ بھی موجود نہیں، یہ خطرناک بات ہے، اگرچہ اس کو گناہ و حرام نہ کہا جائے، البتہ بہت ساری محرومیوں کا سبب ضرور ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ترجمہ کنز العرفان، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ ایک قول کے مطابق اس آیت کریمہ میں ذکر سے مراد داعی ہے، یعنی نیکی کی دعوت دینے اور اللہ و رسول کی عبادت کی طرف بلانے والا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو داعی یعنی نیکی کی دعوت دینے والے کی طرف سے اعراض کرے، اس سے دل پھیرے، اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں تنگ زندگی سے مراد دنیا کی تنگ زندگی، اور وہ یہ ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے، برے عمل اور حرام کاموں میں مبتلا ہو، قناعت سے محروم ہو کر حرص میں گرفتار ہو جائے، مال و اسباب کی کثرت کے باوجود اس کو سکون نہ ملے، یہ ہے تنگ زندگی۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ جو ذکر سے نیکی کی طرف بلانے والوں سے دل پھیر لیتا ہے۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداس دے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک نے نیک کاموں کی طرف رغبت عطا فرمائی، دینی اجتماع میں شرکت کی توفیق بخشی ہے، تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، پابندی کے ساتھ اس نیک کام کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی بہت برکتیں ہیں، مثلا اس نیک کام کی برکت سے اللہ و رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے، نیکیوں کی رغبت ملتی ہے، گناہوں سے نفرت ملتی ہے، ایک دوسرے کے حال و احوال کی خبر مل جاتی ہے، آپس میں گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا ہے، جس کی برکت سے شکوے، شکایات اور بدگمانیوں وغیرہ کی کاٹ ہوتی رہتی ہے، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، فکر آخرت نصیب ہوتی ہے، خوف خدا سے رونا نصیب ہو جاتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق بھی ملتی رہتی ہے۔ غرض دینی اجتماعات دینی ماحول سے وابستہ رہنے، نیکیوں پر استقامت پانے اور دینی کاموں سے متعلق علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ خوب کر ذکر خدا و مصطفیٰ، دل مدینہ یاد سے ان کی بنا،
سنتوں کی لوٹنا جا کے متا ہو جہاں بھی سنتوں کا اجتماع. صلو علی الحبیب. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تذکیر یعنی واضح و نصیحت کرنا شریعت کو مطلوب ہے. قرآن کریم کے جو بنیادی عنوانات ہیں ان میں ایک اہم ترین عنوان تذکیر یعنی واضح و نصیحت بھی ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام نے، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے، اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واضح و نصیحت کے لیے جو انداز اختیار کیے ان میں سے ایک اہم، بہت زیادہ دلوں پر اثر کرنے والا اور معاشرے میں انقلاب برپا کرنے والا انداز دینی اجتماع ہے. یہ جو اس طرح بیٹھے ہیں یہ دینی اجتماع ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کے متعلق روایت موجود ہے کہ یہ بلند رتبہ حضرات اجتماع سجایا کرتے، لوگوں کو جمع فرماتے، انہیں واضح و نصیحت فرماتے اور اجتماعی طور پر نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مختلف اوقات میں بنی اسرائیل کو جمع فرمایا کہ جب خطبہ دیے، بیانات فرمائے. ان بیانات کے مضامین روایات میں موجود ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام لوگوں کو اجتماعی طور پر واضح نصیحت فرماتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے متعلق روایت ہے آپ بھی اجتماع سجایا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے متعلق تو یہاں تک روایت ہے کہ آپ اجتماع سجاتے اور خوف خدا کے سبب اس قدر ہوتے کہ پورے اجتماع پر رکت طاری ہو جاتی. آپ کے اجتماع میں خوف خدا کے غلبے کے سبب کئی لوگوں کی روحیں پرواز کر جایا کرتی. ایسا پر تاثیر اجتماع ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کی روحیں پرواز کر جاتی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان سب نے اپنی اپنی قوموں کو اجتماعی طور پر نیکی کی دعوت دی، انہیں واضح و نصیحت فرمائی. ان کے بیانات کے مضامین قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں. غرض کہ انسانی تاریخ دینی اجتماعات سے بھری پڑی ہے. شاید ہی کوئی ایسا دور گزرا ہو جس میں دینی اجتماعات نہ سجائے گئے ہوں. پیارے اسلامی بھائیو، انسانی تاریخ کا سب سے پہلا اجتماع کب ہوا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور انسان پیدا نہیں ہوا تھا. جی ہاں، اس اجتماع پاک کا ذکر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ترجمہ کمزور الفاظ. پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو. تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم پر ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر انہیں علم الاسماء عطا فرمائے، پھر آپ کو حکم ہوا کہ تمام چیزوں کے نام فرشتوں کو بتائیے. تفسیر نعیمی میں ہے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ممبر بچھایا گیا، سارے فرشتے آپ کے سامنے حاضر ہوئے، آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجلس واعظ تھی، یعنی یہ وہ بابرکت اجتماع تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام خطیب تھے، فرشتے سامعین یعنی سننے والے تھے. اور قربان جائیے کیا شان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہ اس وقت سب فرشتوں کی ساری ڈیوٹیاں ختم کر کے آپ کے سامنے حاضری کا حکم دیا گیا.
اس وقت سب فرشتوں کی عبادت حضرت آدم علیہ السلام کا واعظ سننا تھا. حق نے علم اسماء دیا، جو نہ ملائک کو بخشا وہ ملکہ فرمایا عطا، ان پر ان کا غلبہ دیا. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. صلو علی الحبیب. پیارے اسلامی بھائیو، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ذیشان ہے، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، مگر ان کے چہروں کا نور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو حیران کرتا ہوگا. انبیاء اکرام اور شہداء ان کے مقام اور قرب الہی کو دیکھ کر خوش ہوں گے. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ مختلف قبائل اور بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ پاک کی یاد کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور پاکیزہ باتیں اس طرح چنتے تھے جس طرح کھجور کھانے والا بہترین کھجوریں چنتا ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے گزرے. اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان بیان فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہ دیکھ کر خوشی سے فرمایا جب تمہارا کوئی گروہ بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں. اگر تمہارا گروہ سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. اگر تم الحمدللہ کہتے ہو تو فرشتے بھی الحمدللہ کہتے ہیں. اور اگر تم اللہ اکبر کہتے ہو تو فرشتے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر وہ فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک سب کچھ جاننے والا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، تیرے بندے تیری پاکی بیان کرتے تھے، ہم نے بھی تیری پاکی بیان کی. انہوں نے تیری بڑائی بیان کی تو ہم نے بھی تیری بڑائی بیان کی. انہوں نے تیری حمد بیان کی تو ہم نے بھی تیری حمد بیان کی. اس پر اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں بخش دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں ان میں فلاں بندہ بڑا بدکار ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وہ ایسی قوم ہے جس کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں اندازہ کیجئے دینی اجتماع کی کیسی بابرکت ہے. جو ان دینی اجتماع میں آتا ہے اس کو اپنی تو کیا فضیلت ہوگی، جو تھوڑی دیر کے لیے ان خوش نصیبوں کے پاس بیٹھ جائے وہ بھی محروم نہیں رہتا. خیال رہے اللہ ہو اور حق ہو کی ضربیں لگانا بے شک ذکر ہی ہے، تاہم تلاوت قرآن، حمد و ثنا، مناجات و دعا، درود و سلام، نعت، منقبت، خطبہ، درس، سنت و بیان یہ بھی ذکر اللہ عز و جل میں شامل ہیں. لہذا دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماعات بھی ذکر کے حلقے ہیں. سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو، یاد میں تیری ہر ایک ہے. سو بسو بن میں وحشی لگاتے ہیں ضربات ہو. اللہ 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 اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث کریمہ کے مطابق مجلس ذکر یعنی دینی اجتماع میں آنے والے پر فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، انہیں رحمت گھیر لیتی ہے، ان کے لیے بخشش کی خوشخبری ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. مجالس ذکر یعنی دینی اجتماعات کی غنیمت جنت ہے. دینی اجتماعات کو حدیث پاک میں جنت کی کیاریاں فرمایا گیا. اللہ پاک مجلس ذکر میں آنے والوں پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر خیر فرماتا ہے. پیارے ساتھیو، یہ وہ برکات تھی جو احادیث میں بیان ہوئی. اس کے علاوہ دینی اجتماعات کی برکت سے اللہ پاک کا قرب ملتا ہے.
غفلت دور ہوتی ہے، نیکی اور بھلائی پر ایک دوسرے کی مدد کرنا نصیب ہوتا ہے، دینی اجتماعات کی برکت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، دونوں جہان کی بھلائیاں ملتی ہیں، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، آپس میں محبت، پیار، اتفاق، اتحاد کی دولت نصیب ہوتی ہے، اس کی برکت سے اخلاق سنورتے ہیں، کردار میں بہتری آتی ہے، عقل بڑھتی ہے، سوشل لائف یعنی معاشرے میں رہنے اور زندگی کے گزارنے کا تجربہ ایکسپیرینس بڑھتا ہے۔ مختلف سروے رپورٹ کے مطابق مذہبی لوگ غیر مذہبی لوگوں کی نسبت نفسیاتی مسائل کا شکار کم ہوتے ہیں۔ ڈپریشن جو آج کے دور کا ایک بڑا مسئلہ ہے، ہائی بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، ہارٹ اٹیک وغیرہ کی بڑی وجہ ڈپریشن ہے۔ ایک سروے رپورٹ کے مطابق مذہبی لوگ ڈپریشن سے بہت حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ دوسروں کے دکھ درد سے واقف ہوتے رہتے ہیں، لہذا ان میں نیکی، بھلائی، خیر خواہی، خدمت خلق وغیرہ کے جذبات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ایک بڑا مسئلہ خودکشی ہے، سوئسائڈ ہے۔ خودکشی کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس جرم میں کی روک تھام کا ایک اہم ذریعہ بھی دینی اجتماعات ہے۔ اصل میں جو اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ نہیں رکھا، میرے لیے سب دروازے، ساری راہیں بند ہو چکی ہیں، وہ خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ دینی اجتماعات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی برکت سے سوچ کھلتی ہے، زندگی کی نئی سی نئی راہیں سامنے آتی ہیں، زندگی کو ایک مقصد ملتا ہے اور اچھے با کردار لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی برکت سے دل کا بوجھ بھی دور ہوتا ہے۔ غموں اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یوں وہ شخص جو زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، اسے زندگی گزارنے کی نئی امنگ، نیا جذبہ اور شوق ملتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور فرمائیے کہ ہم نے جو بھی سنا، یہ دینی اجتماعات کی کیسی کیسی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے، آج کے دور میں دینی اجتماعات کو فروغ دینے اور انہیں ایک آرگنائز وے سے چلانے میں دعوت اسلامی کا کردار نمایاں ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ملک و بین الملک میں ہزاروں مقامات پر ہفتہ وار سنت و برے اجتماع ہوتے ہیں، جن میں لاکھوں لاکھ مسلمان شریک ہو کر برکتیں لوٹتے ہیں۔ جشن ولادت کے موقع پر 12ویں شریف کا اجتماع، بڑی 11ویں کا اجتماع، شب معراج، شب برات، شب قدر وغیرہ کے اجتماعات بھی ہوتے رہتے ہیں، جن میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اسلامی بھائی شرکت کرتے اور برکتیں لوٹتے ہیں۔ آئیے اب کوئی مدنی بہار سنتے ہیں۔ بھیرا ضلع سرگودا پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو بری صحبتوں میں جا پہنچا۔ بری صحبت بہرحال اپنا اثر رکھتی ہے، لہذا برے لوگوں کی سنگت نے مجھے بھی برا بنا دیا۔ میں گالی گلوچ کرنے، فلمیں ڈرامے دیکھنے وغیرہ جیسے کئی ایک گناہوں کا شکار ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری بے باکیاں بڑھیں، میں ایک قبضہ گروپ میں شریک ہو کر بدماش بن گیا، غرض کہ میں پوری طرح گناہوں کے دلدل میں تھا۔ میرے بعض جرائم کی وجہ سے مجھ پر مقدمات بھی تھے، کئی مرتبہ جیل بھی گیا، مگر میرے سدھرنے کی کوئی راہ موجود نہیں تھی۔ میری زندگی برباد ہو رہی تھی، مجھے اس کا احساس تک نہیں تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک روز میری ملاقات ایک مبلغ دعوت اسلامی سے ہوئی۔ وہ بہت ہی اچھے انداز میں مجھ سے ملے، حال احوال پوچھا اور بڑی محبت کے ساتھ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے ہاں تو کہہ دی، مگر اجتماع میں شریک نہ ہو سکا۔ ان اسلامی بھائی کی استقامت اور جذبہ نیکی کی دعوت کو سلام کہ صرف ایک دو بار ہی نہیں بلکہ 2 سال تک مسلسل وہ مجھے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت دیتے تھے۔ آخر
آخر ایک دن میں ہفتہ وار سنت و براجتماع میں پہنچ گیا. اس روز جہنم کی ہلاکیوں کے بارے میں بیان ہو رہا تھا. جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کی تفصیل بیان کرتے کرتے مبلغ دعوت اسلامی پر رکت طاری ہو گئی. وہ خوف خدا کے غلبے سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ان کا بیان تاثیر کا تیر بن کر میرے دل پر لگا. ماضی کی کرتوت اور جرائم کی فہرست میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی. جہنم کے عذابات کا سوچ کر مجھے ڈر لگا رہا تھا. میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی. اس خوف کے سبب میرے آنسو بہنے لگے. دل کا میل اترنے لگا. نیک بننے کی خواہش دل میں جگہ پانے لگی. الحمدللہ اب میری سوچ بدل چکی تھی. پہلے میں جرائم کے نئے نئے منصوبے سوچا کرتا تھا. اب بڑی بے چینی سے ہفتہ وار سنت و براجتماع کا انتظار کرتا تھا. جو ہی جمعرات کا دن آتا میں ہر طرح کی مصروفیات چھوڑ کر اجتماع میں پہنچ جاتا تھا. یوں ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے میری عادتیں سنورنے لگیں. دل کو سکون ملنے لگا اور کرتے کرتے معاشرے کا ایک بگڑا ہوا انسان نیک رستے کا مسافر بن گیا. عطائے حبیب خدا دینی ماحول ہے فیضان غوث و رضا. دینی ماحول اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ تم آ جاؤ دے گا سکھا. دینی ماحول بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کہ اچھوں کے پاس آ کے پا. دینی ماحول نبی کی محبت میں رونے کا انداز چلے آؤ سکھلائے گا یہ دینی ماحول. صلو علی الحبیب. پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے کہ ایک شخص جس کو اسلامی بھائی 2 سال تک نکی کی دعوت دیتا رہا, ہفتہ اور اجتماع کی دعوت دیتا رہا. ہم کتنا عرصہ دیتے ہیں سوچیں تو صحیح نا. اس کو دیے آتا ہی نہیں. یہ آپ کیوں نہیں لائے اجتماع میں؟ اس کو دیجیے وہ سنتا ہی نہیں. اس کو دیے دعوت وہ تو آتا ہی نہیں بھائی. ارے بھائی 2 سال مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہے, ہفتہ اور اجتماع کی دعوت دیتے رہے, تب جا کر وہ بندہ اجتماع میں آیا. جو ہم موجود ہیں کیا ہم ایک بار کرنے پہ آ گئے تھے؟ جو پرانے ماحول سے منسلک ہیں, جو یو سی نگران, وارڈ نگران, مسجد نگران موجود ہیں, جو ہمارے ائمہ موجود ہیں, جو ہمارے مدنی موجود ہیں, کیا ہم ایک دفعہ میں آ گئے تھے؟ کیا کسی نے ہمیں کہا اجتماع میں چلے ہم آ گئے, داخلہ لے لیا اور چل پڑے آگے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. انہوں نے ہمارے پیچھے اپنی جوتیاں توڑی, ہمارے گھروں میں آتے رہے, ہم پہ انفرادی کوشش کرتے رہے, پیار محبت شفقت دیتے رہے, تب جا کے ہم دعوت اسلامی کے ماحول قریب بنے نا. آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں نہیں دعوت دیتے؟ ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ اجتماع قریب کیوں نہیں لاتے؟ پرفتن دور ہے نا. تو کوشش کریں ہر روز کم از کم 2 اسلامی کو ہفتہ اجتماع کی دعوت. کوشش کریں گے انشاءاللہ. چلے چند نیت تو کی, کم از کم 2 کو, جتنے بھی موجود ہیں نا, بزرگ ہیں, جوان ہیں, بچے ہیں, کاروباری لوگ ہیں, جو بھی ہیں, کم از کم 2 اسلامی بھائیوں کو ہفتہ اور اجتماع کی دعوت دیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ اگلے ہفتہ اجتماع میں انشاءاللہ تعداد باہر چلے جائے گی. صلو علی الحبیب. پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کا یہ جو ہفتہ وار اجتماع ہو رہا ہے, بنیادی طور پر اس اجتماع کے اندر 3 نشستیں ہیں. پہلی نشست مغرب تا عشاء, اس کا دورانیہ 2 گھنٹے پروگرام چل رہا ہے. اس کے بعد دوسری نشست بعد نماز عشاء تا وقفے آرام, اور تیسری نشست نماز تہجد تا اشراق و چاشت کے بعد صلاۃ و سلام تک ہوتی ہے. پہلی نشست جس میں موجود ہے, اس میں کیا یعنی ہفتہ اور اجتماع کی جو سب سے پہلی اور اہم ترین برکت تو یہ ہے, اس کے ذریعے با جماعت نمازیں پڑھنے کی سعادت ملتی ہے. نماز مغرب, نماز عشاء, پھر جو اگلی نشست میں شامل ہوتا ہے پھر نماز فجر, اوابین کے نوافل, صلاۃ التوبہ, نماز تہجد, اشراق, چاشت. تو یہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ نمازیں باجماعت ملتی ہیں. ان کی فضیلت کیا؟ آئیے سنتے ہیں حدیث پاک میں. جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا, اس کے لیے جنت الفردوس میں 70 درجے ہوں گے, اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک سیدھا سدایا یعنی کہ
ट्रेंड तेज रफ्तार उम्दा नस्ल का घोड़ा 70 साल में तय करता है। इतना फासला होगा तो तर्जुमे करना। जिसने मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ी उसके लिए हज मबरूर यानी मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब होगा। जिसने इशा की नमाज बाजमात पढ़ी उसके लिए लैलतुल कद्र में क़याम यानी इबादत करने के बराबर सवाब लिखा जाएगा। इसी तरह अवाबीन जो मगरिब के बाद की 6 रकअतें पढ़ी उनके दरमियान कोई बुरी बात ना करे तो ये 12 साल की इबादत के बराबर होगी। हफ्ता और इज्मा की बरकत से सलातो तौबा पढ़ने की भी तौफीक नसीब होती है, तहज्जुद पढ़ने की भी सादत मिल जाती है। हदीस पाक में रात को जरूर क़याम किया करो कि ये तुमसे पहले नेक लोगों का तरीका रब का कुर्ब पाने, पिछले गुनाहों को मिटाने और आइंदा गुनाहों से बचने का जरिया है। इसी तरह इशाक चाश्त के नवाफिल पढ़ने से मुतल्लिक हदीस मुबारका में है इसकी बरकत से बंदे के गुनाह बख्श दिए जाते हैं अगरचे समुंदर की झाग के बराबर हो। फिर जो कुछ नसीब मगरिब यहाँ पढ़ते हैं तो वो सूरह मुल्क की तिलावत भी सुनते हैं। आइए सुनते हैं कि हफ्ता रफ़ा में जब सूरह मुल्क पढ़ी जाती है, सूरह मुल्क की फजीलत क्या है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं जब बंदा कब्र में जाएगा और अजाब के फरिश्ते उसके कदमों की जानिब से आएंगे तो उसके कदम कहेंगे तुम्हारे लिए इधर से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर वो फरिश्ते उसके पेट की तरफ से आएंगे तो वो कहेंगे तुम्हारे लिए मेरी जानिब से भी कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इसने मेरे अंदर सूरह मुल्क को याद कर रखा था। फिर वो उसके सर की तरफ से आएंगे तो सर कहेगा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से भी कोई रास्ता नहीं, इसलिए कि ये रात में सूरह मुल्क मुझसे ही पढ़ा करता था। तो रोजाना सूरह मुल्क पढ़ने की नियत भी फरमा लीजिए। इसके बाद नात शरीफ पढ़ी सुनी जाती है। सुभान अल्लाह, नाते मुस्तफ़ा की तो क्या ही बात है कि प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और फज़ाइल जिक्र करना अल्लाह पाक की सुन्नत है, नबियों रसूलों और फरिश्तों की भी सुन्नत है। इसकी बरकत से ईमान ताज़ा होता है, दिल में इश्क़ रसूल बढ़ता और दीनों दुनिया की बेशुमार भलाइयां नसीब होती हैं। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा सल्लू अलल हबीब। फिर जो बयान होता है जो चल रहा है इसके फज़ाइल हम सुनते ही रहते हैं। हदीस पाक में जो बंदा इल्म की जस्तजू में जूते, मोजे या कपड़े पहनता है तो अपने घर की चौखट से निकलते ही अल्लाह पाक उसके गुनाह मुआफ फरमा देता है। कैसे खुश नसीब है जो हफ्तावार इज्तिमा में आ रहे हैं। हफ्तावार इज्तिमा में आने से अभी चौखट भी है, अपने घर की चौखट भी है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ फरमा देता है। क्या चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार इज्तिमा में 6 दुरूद पाक और 2 दुआएं पढ़ाई जाती हैं। इनमें एक शब जुमा का दुरूद पाक भी है कि इसको पढ़ने वाले के लिए मरते वक्त दीदार मुस्तफ़ा नसीब होने की फजीलत है। इसी तरह गुनाह बख्शवाने वाला दुरूद पाक पढ़ाया जाता है, यानी उस दुरूद पाक को पढ़ने पर गुनाह बख्शे जाने की फजीलत है। फिर एक दुरूद पाक पढ़ाया जाता है जिसकी बरकत से रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो जिस पर रहमत का एक दरवाजा खोल दे उसकी क्या ही बात है। इसी तरह हदीस पाक में बयान जो 2 दुआएं हैं वो भी पढ़ाई जाती हैं। हदीस पाक के मुताबिक 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसके लिए नेकियां लिखते हैं और शबे कदर की दुआ भी पढ़ाई जाती है। यानी इस दुआ के मुताबिक हदीस पाक में फरमाया जो बंदा ये दुआ 3 मरतबा पढ़ ले उसने गोया शबे कदर हासिल कर ली। फिर ये सेशन क्लोज हुआ, फिर जिक्र होता है। हदीस पाक में जो कौम अल्लाह पाक का जिक्र करने के लिए बैठती है तो फरिश्ते उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और खुदा की रहमत उनको ढांप लेती है। उन लोगों पर सकीना यानी दिल का इत्मीनान नाजिल होता है और अल्लाह पाक अपने मुकर्रबीन में उनका तज़किरा फरमाता है। फिर उसके बाद दुआ होती है। हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में
جو رکت انگیز دعا بھی ہوتی ہے، جس کی برکت سے نہ جانے کتنے ہی اپنی خالی جولیاں مرادوں سے بھرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے دعا کو عبادت کا مرض کہا گیا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جماعت میں برکت ہے اور مسلمانوں کے اجتماع میں دعا کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ پھر اجتماع میں ہونے والی رکت انگیز دعا کی خاصیت یہ بھی ہے، اس کی برکت سے بے شمار پتھر دل انسان بھی پگھل جاتے ہیں اور خوف خدا کی دولت پا کر راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ آئیے کراچی کے اسلامی کا بیان ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے سے پہلے میری زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، پھر مجھے ایک اسلامی بھائی ملے جو مسلسل نیکی کی دعوت دے دے کر آخر ایک دن مجھے ہفتہ وار اجتماع میں لے ہی آئے۔ میں نے اجتماع میں شرکت کی، بیان بھی سنا، پھر ایک وقت پر بتیاں بجھا دی گئیں۔ میں سمجھا کہ اجتماع ختم ہو گیا، مگر اصل روحانیت کا وقت تھا۔ اب اندھیرے میں ذکر شروع ہوا، ذکر اللہ کی آوازوں نے میرا دل ہلا دیا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی روحانیت نہ دیکھی تھی، نہ سنی تھی۔ پھر جب رکت انگیز دعا شروع ہوئی تو شرکائے اجتماع کی ہچکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ایسی دعا تھی کہ میرے جیسا پتھر دل بھی شرمندگی اور ندامت سے رونے لگا۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے اور میں ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا تھا۔ تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول تنزل کے گہرے گڑھے میں تھے، ان کی ترقی کا باعث بنا مدنی ماحول یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے۔ یہ ہفتہ وار سنت و اجتماع کی برکت کی ایک ہلکی سی جھلک جو ہم نے سنی۔ اگر غور فرمائیں تو اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل و برکات اس اجتماع کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس کی برکت سے گناہ معاف ہو رہے ہو، جس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہو، جس کی برکت سے قبر میں عذاب ٹل رہا ہو، جس کی برکت سے اپنے گھر کے دروازے میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ بخشش کے پروانے عطا فرما رہا ہو، جس اجتماع کے اندر ذکر، جس اجتماع کے اندر دعا، جس اجتماع کے اندر درود پاک سلام، اس میں شریک ہونے والے کو کیسی برکتیں ملتی ہیں، تو بد نصیب ہی ہوگا جو اس سے محروم رہے گا۔ تو میری آپ سب کی برگاہ میں ایسا ہے کہ اجتماع نہ چھوٹے ہمارا۔ کیوں کہ ابھی رسول فرماتے ہیں نا، تیرا شکر ہے مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا دینی ماحول۔ گناہ کاروں آؤ، سیاہ کاروں آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا دینی ماحول۔ پلا کے میں عشق دے گا بنائے تمہیں عاشق مصطفیٰ یہ دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب۔ مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اگر آپ نے اس اجتماع میں آنا پسند، آج اس کی نیت بھی فرما لیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مونچھیں کٹواؤ، داڑیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، داڑھی رکھنا سنت مصطفیٰ بلکہ سنت انبیاء ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک چوڑائی میں ایسی تھی کہ سینہ مبارک کو بھر دیتی، اور لمبائی میں داڑھی مبارک ہمیشہ ایک مٹھی کی مقدار رہتی تھی۔ اگر ایک مٹھی کی مقدار سے بڑھ جائے تو کم کروا دیا کرتے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ایک مٹھی سے زائد داڑھی کو
ترشنا سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم داڑھی منڈانے اور مونچھیں بڑھانے کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ بارے شریعت میں ہے داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے امیر اہل سنت دامن برکاتہم عالیہ کی کان صفات کا رسالہ 550 سنتیں اور آداب خریدیے اور پڑھیے۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی نے بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ شافعی امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کے اعلانات سماعت فرما لیجیے. اصول علم دین کے لیے دینی کتابیں اور رسائل پڑھنا انتہائی ضروری ہے کہ اچھے اور دینی معلومات سے بھرپور کتابیں اور رسائل پڑھنا نظر و فکر کی درستی اور اصول علم کا بہترین ذریعہ ہے. ایمان میں اضافے و مضبوطی کا بھی باعث بنتا ہے. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے امیر اہل سنت کے 113 ارشادات کا اعلان کیا جائے گا. جو سوشل میڈیا واٹس ایپ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو آپ سے عرض ہے کہ اس رسالے کو اپنے دوستوں کو فارورڈ کیا کریں, اپنی فیملی کے, اپنے کزن, اپنے رشتہ داروں کو ان کو فارورڈ کیا کریں. اپنے جو دوست احباب ہیں, کولیگز ہیں, آفس کے لوگ ہیں, بازار کے لوگ ہیں, ان کو فارورڈ کریں اور یہ ان سے روز تھوڑا تھوڑا پوچھتے رہیں پڑھ لیا تو جب مجھے وہ پڑھ لیں تو انہیں کہ مجھے آپ نے میسج کر دینا کہ میں نے پڑھ لیا. اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ ان کو میسج کریں گے, وہ رپلائی کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا, ان کا دینی مطالعے کا شوق بنے گا. دینی مطالعے کا شوق آپ دیکھیں گے وہ آہستہ آہستہ اس کو نماز کی طرف لے کے جائے گا, آہستہ آہستہ اس کو کیا کرے گا, دین کے قریب کرے گا. اور پھر یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتہم علیہ کی طرف سے خط ہے نا, اللہ کے ولی کی طرف سے آیا, ڈائریکٹ کام ہے. تو جتنے بھی یوسی نگران, وارڈ نگران موجود ہیں, مسجد نگران موجود ہیں اور باقی طلباء وغیرہ, آپ سے لیکن لازمی اس کا مطالعہ کیا کریں. ٹھیک ہے, کوشش کریں گے انشاءاللہ. کارکردگی پھر اپنے ذمہ دار کو دینی انشاءاللہ. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. آنے والے ہفتے کو رات امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں تو وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت سوالات کے جوابات بھی عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم بھی جتنے بھی یوسی نگران موجود ہیں, وارڈ نگران موجود ہیں, ہم بھی اپنے گھر کے اطراف میں کسی گھر میں, اپنے گھر یا کسی کے گھر ساتھ قریب گھر میں, وہاں پہ اجتماعی طور بنا سکتے ہیں. یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. بخش دو جو چیز چاہو کیونکہ محبوب خدا ہو, مصطفیٰ ہو, مجتبی ہو, مصطفیٰ ہو, مجتبی ہو, جو کہو اس سے سوا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات کی حاضری ہو جو تڑپ رہے ہیں ان کو, آقا تیرے در کی حاضری ہو جو تڑپ رہے ہیں ان کو.